اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام ترجمان کتاب و سنت وکیل صحابہ و اہل بیت فخر سعادات حضرت مولانا علامہ سید محمد صفدین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ سرگودا وہ آتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ سید محمد صفدین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات، آج ماہ رمضان کی آخری تاک رات ہے۔ امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر کا مقام عبادت کا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہر وہ شخص بڑا اس رات نو جاگے گا، قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سعادت تو محروم نہیں رکھے۔ سب تو بڑی عبادت جو اس رات کی ہے وہ دعا ہے۔ دعا سے بڑی عبادت ہے ہی کوئی۔ اس دعا تو انسان نو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا اندر خیر ہی خیر۔ دعا تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور نہ ہی دعا تو تکبر کرنا چاہیے۔ دعا انسان کی عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے۔ دعا جو ہے وہ انسان دے مانگت ہون کی، فقیر ہون کی دلیل ہے۔ جب ہاتھ باندھتا ہے اللہ کے سامنے تو اپنی حیثیت واضح ہو جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، اور بندہ واقعی کمزور بھی ہے۔ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ سائنس ترقی کر کے بہت آگے جا چکی ہے، لیکن اتنی آگے نہیں جا سکی کہ ایک انگلی کٹ جائے تو اس کو جوڑ لے، اور ایک انگلی میں درد ہو تو ٹھیک کر دے۔ اس کا مطلب ہے سائنس نے ترقی نہیں کی، وہ ترک گئی ہے، ترقی نہیں کر سکی۔
میرے اور تواڈے تباہی کے سامان بہت سارے اس نے تیار کر لیے، لیکن ابھی تک انسان کے وجود پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ پاؤں کٹ جائے تو وہ جوڑ لے، ٹانگ کٹ جائے تو وہ جوڑ لے، گردن کٹ جائے تو وہ جوڑ لے، انسان مر جائے تو وہ زندہ کر لے، اندھوں کو آنکھیں دے دے، بہروں کو کان دے دے، گنگوں کو زبان دے دے۔ ابھی ایسی کوئی سائنس نے ترقی نہیں کی، اور نہ کوئی نظر آ رہا ہے دور دور تک، تو سمجھ لو کہ پھر ہر چیز کا مالک، بولو، پھر ہر چیز کا مالک وہ ہے نا جو مردوں کو زندہ کرنے پر اب بھی قادر ہے۔ گونگوں کو درست کرنے پر قادر ہے، آنکھیں بینے کو ٹھیک کرنے پر قادر ہے۔ تو جس کی سب کچھ کنٹرول میں ہے، تو پھر حق ہے بندے کا کہ دعا اس سے مانگے۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک اکبر ہے، کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا، اس سے بڑا کوئی شرک نہیں۔ لہو دعوت الحق، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری پکار، میرے لیے، میرے سامنے دعا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، باقی ساری تمہاری پکاریں باطل۔ جن سے تم دعائیں کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو دکھ سکھ کے وقت، کیا وہ تمہیں اب تمہاری دعاؤں کو سنتے اور جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سنتے بھی نہیں ہے اور جواب دینے پر بھی قادر نہیں۔ گارنٹی رب دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ان کی حقیقت کو، وہ موت میں ہے، وہ قبر میں ہے، وہ برزخ میں ہے۔ میں رب کہتا ہوں کہ وہ نہیں سنتے، تم کہتے ہو کہ سنتے ہیں۔ تم جانتے ہو برزخ کو یا میں جانتا ہوں برزخ کو؟ حشر کو میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو؟ میت کو حقیقت میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو؟ وہ میرے علم میں ہے یا تمہارے علم میں ہے؟ تم کھول لو اس کی قبر، مٹی کا حصہ بن چکا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں سنتے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ سنتے۔ تم بغیر دلیل کے کہہ رہے ہو، اور میں اپنے علم کامل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کان میں نے بنائے تھے ان کے۔ مردوں کے کان، مرنے والوں کے کان میں نے بنائے تھے، آنکھیں میں نے بنائی تھی، شعور میں نے دیا تھا، عقل میں نے بخشی تھی، وجود میں نے دیا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں سنتے۔ کیا تمہارے سامنے مر کے نہیں گئے؟ کیا تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں سے غسل لے کے نہیں گئے؟ کیا تمہارے ہاتھوں سے کفن پہن کے نہیں گئے؟ کیا تمہارا جنازے کے بعد نہیں قبر میں اترے؟ کیا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی؟ وہ تمہاری دعا کے محتاج نہیں ہیں؟ تو پھر مان لو نا، جو خود دعا کا محتاج ہے، دعا اس سے نہیں کی جاتی، دعا اس سے کی جاتی ہے جو خود کسی کو نہیں پکارتا۔ وہ معبود ہے اور ساری کائنات اس کی عبادت کرنے والی۔ تمہیں کون آ کے بتایا کہ قبر والے تمہاری پکار دعا سنتے ہیں؟ یعنی تم تو وہاں گئے نہیں، وہ یہاں آئے نہیں۔ حیرانگی کی بات ہے نا کہ اسی ادھر گئے نہیں، وہ دنیا تھے، مرن تو بعد آئے نہیں، اسی ادھر گئے نہیں، وہ ادھر آئے نہیں، تو انہوں کیوں پتا چلے کہ وہ تمہاری بات سن رہے ہیں؟ جس کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ رب کہتا ہے کہ نہیں سنتے، تو پھر رب کی بات پہ یقین کرے نا، یا مر کے جائیں اور پھر واپس آ کے بتائیں۔ توجہ ہے؟ یا تسی سارے مرو تے جاؤ تے ویک کے واپس آؤ، آگے دسو کہ اسی اتنے رہ کے سنتے رہے، یا تسی جاؤ یا پھر انہوں دی مہربانی کرو، قبرستان تے جا کے سارے اپنے اپنے بزرگوں دی قبریں تے منتا کرو، بتواڈی حالات واقعات کی نظر باہر آ کے سن دسو۔ تم سنتے ہو یا نہیں سنتے، جانتے ہو یا نہیں؟ دو طریقے ہیں بھائی، یا تسی مر کے واپس آؤ، یا وہ مرے ہوئے واپس آ کے بتائیں کہ ہم سنتے رہے۔
دو طریقے ہیں بس، یا تسی دسو یا وہ دسن، تو جے نہ تسی جانو تے نہ وہ جانن تے پھر رب جانتا ہے. رب کہہ رہا ہے قرآن میں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. میں لگتا ہے تسی شیخ صاحب کا خطاب سن کے اپنا نشہ پورا کر لیا. بہت جمعہ نہیں نہ پڑھائے چار تے تساں وہ چار جمعے کٹھے آئی سن لے تے تہاڈا ہن کام پورا ہو گیا. ہن دعا کریے کہ بیان کریے؟ ہاتھ چکو گا ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. فرمایا محبوب جی اعلان فرمائیے مردے اور زندے برابر. اللہ نے پہلے بڑی مثال دے کے سمجھائی ہے، اور مثال اینی سادہ دیتی ہے تاکہ کوئی بندہ ہے جنہیں کہے میں میٹرک ایف اے بی یہ تو پڑھے گا من تو سمجھ ہی نہیں آئی اس مثال دی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اے عقل والو، شعور والو، ذہن والو ذرا توجہ فرماؤ. جن اللہ نے عقل شعور عطا فرمایا ہے کہ اکھاں والا نبینا برابر نے. اکھاں والا تے نبینا برابر ہوندے. قرآن دے الفاظ دا معنی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. کیا اکھاں والا نبینا برابر؟ اکھاں والا نبینا برابر. ہاں تسی بول دو تو پتہ من لگ سی نا، میں نے پتہ ہے برابر نہیں، میں تو تھوڑے کول پوچھنا پیا. اکھاں والا نبینا برابر. تھوڑا جی اور مہربانی کرو. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اکھاں والا نبینا برابر. ایس دسوئی علی جماعت تے میری جماعت مقام سرگودہ علی ایک جی ہیں، نہ وہ بول دیں تے نہ تسی بول دیں. انہوں نے میں تقریرہ کر کے انہاں بے شعورہ کر چھوڑیا کہ وہ بول دے ہی نہیں. وہ انسان پتہ لگے ہوں اگلی گال تسا کھیڑی کرنی. تسی بھی من لگتا با پرانے علماء سن کے ہوں تھکے پہ ہو، تسی بھی ہوں بولن تو رہ گئے ہو. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اکھاں والا نبینا برابر. ہاں ہوں کوئی معلوم ہوندہ ہے پر تسا افطاری کی تھی. اکھاں والا نبینا برابر. اکھاں والا نبینا برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. روشنی اور اندھیرے برابر. روشنی اندھیرے برابر نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. دھوپ اور سایہ برابر، دھوپ تے چھاں برابر نہیں. اللہ فرماتے ہیں عقل والے ہو، دماغ والے ہو، شعور والے ہو، جے تین چیزاں برابر نہیں تے چوتھی چیز کیویں برابر آندے ہو. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. مردے اور زندے برابر. مردے اور زندے برابر نہیں. جڑا زندہ ہوندہ ہے وہ سنندہ ہے، جڑا زندہ ہوندہ ہے وہ چلندہ ہے، جڑا زندہ ہوندہ ہے وہ کھاندہ وہ پیندہ ہے، بولندہ ہے، سنندہ ہے، ویندہ ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. زندے اور مردے برابر نہیں. جڑا مردہ ہو جاندہ ہے وہ سندہ نہیں، جڑا مردہ ہو جاندہ ہے وہ ویندہ نہیں، جڑا مردہ ہو جاندہ ہے وہ بولدہ نہیں، جڑا مردہ ہو جاندہ ہے وہ کھاندہ نہیں، وہ پیندہ نہیں، وہ پھر آپ اٹھ کے نہاندہ نہیں. وہ تختے ہوتے انہوں پایا جاندہ ہے، وہ دے کپڑے انہوں اتاریا جاندہ ہے، انہوں نوایا جاندہ ہے، انہوں استنجا کروایا جاندہ ہے، پھر انہوں وضو کروایا جاندہ ہے، پھر وہ دے پیڑ نو دبا کے وہ دے اندروں صفائی کی تی جاندی ہے، پھر انہوں غسل دیتا جاندہ ہے. غسل تو بعد پھر بھی بڑی شرافت نہ چپ چاپ کر کے وہ تختے ہوتے لیٹے آئے، وہ کپڑے آندھا محتاجے. ہن جناب انسلے کپڑے وہ کفن جیڑا ہے انہوں پہنا دیتا جاندہ ہے.
پوری طرح کفن پہنا کے انہوں اٹھایا جاندہ ہے. بندے پھڑ کے چکدے نے آپ اٹھن جوگا نہیں, آپ چلن جوگا نہیں, آپ نہان جوگا نہیں, آپ تختے تے پہن جوگا نہیں, آپ لباس اتارن جوگا نہیں, آپ کفن پان جوگا نہیں. پھر آپ قبر دے تختے ہوتے اٹھ کے چرپائی تے جان جوگا نہیں. پھر اتوں 4 کندے ہوتے چکے او قبرستان جنازہ گاہ اندر لے جان دا محتاج آپ جان جوگا نہیں. پھر او دی میت نو رکھ دیتا جانا ہے. پھر او دے ہوتے اللہ دی حمد تو بعد درود پاک تو بعد اس میت لئی دعاواں, اس دعاواں تو بعد پھر او دے ہوتے سلام نماز مکمل ہوندی ہے. پھر او دی میت نو چکیا جانا ہے. قبرستان اندر جان جوگا نہیں. پھر قبر ہوتے پہنچ کے تھلے جان جوگا نہیں. پھر انہوں کپڑے پایا جاندہ ہے, انہوں کپڑا پایا جاندہ ہے. پھر بندے قبر جو تارے جاندے نے اتار کے پھر انہوں لحد اندر شک اندر رکھیا جاندہ ہے. رکھن تو بعد او دے ہوتے پتھر پڑ رکھے جاندے نے. پڑ رکھن تو بعد پوری برادری مٹی پاندی ہے. مٹی پان تو بعد او دی قبر بنان دے نے. قبر بنان تو بعد او دی قبر دے کھڑے ہو کے دعا پہ کر دے نے, اللہ اے مر گیا انہوں معاف فرما دے, اللہ اے دے ہوتے رحمت فرما دے, اللہ اے دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. پھر جدوں واپس ٹورے نے آندے نے ہن میت دفن ہو گیا ہے. جدوں گھر آگے آندے نے ہن سندہ ہے تے ویندہ ہے. ادھو رب آندہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ فرماندے نے مردے اور زندے برابر, مردے اور زندے برابر. جڑے زندے ہوندے نے 29ویں رات نو تقریر سندے نے, جڑے مردے ہوندے نے وہ قبرستان چوندے نے. زندے اور مردے پکی گل, زندے اور مردے برابر. جڑے پچھلے سال زندہ سن وہ ایتھے موجود سن, آج او موجود. پھر کہو کا مردے اور زندے, مردے اور زندے برابر نہیں, مردے اور زندے برابر نہیں. جیڑا فوت ہو جاندہ ہے اس نو مردہ کیا جاندہ ہے, مردے اور زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. جنہوں اللہ چاہوے سنا دے میں وہ دی مرضی ہے, زندے انہوں سنا دے میں وہ دی مرضی ہے, مردے انہوں سنا دے میں. اللہ دی قدرت ہے وہ سننے زندہ بندہ ہوئے تے کنا چو بہرا کر دے میں. اللہ فرما دے نے اے میری مرضی ہے کہ میں زندے نو نہ سنن دے ماں, اے میری مرضی ہے. لے ان اللہ یسمع من یشاء. میں گل کرنا چاہواں زمین نال گل کر لواں, میں گل کرنا چاہواں پہاڑاں نال گفتگو کراں, میں کلام کراں, میں اپنی بات سناواں, میں اگ نو کہواں کلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میں اگ نال گلاں کراں میری مرضی ہے. میں پہاڑاں نو کہواں یا جبال اے پہاڑو اوے بھی ماہو طیر, اے پرندے ہو پہاڑوں میرا داؤد پیغمبر تسبیح بیان کرے تو میری گل سن لو, تسو بھی نال مل کے تسبیح کرنی ہے. فرمایا میری مرضی ہے میں پہاڑاں نال گلاں کراں, میری مرضی ہے میں چھری نو کہہ دیواں اسماعیل نو زبانی کرنا, جے دے نال میں چاہواں بات کراں. لیکن میں قانون کی بنایا ہے, میں ضابطہ کی بنایا ہے. وما انت بمسمع وما انت بمسمع من فی القبور. فرمایا قبر والے تواڈی دعا پکار, تواڈی دعا پکار قبر والے.
قبر والے نہیں سننے. آؤ ایک ایسی قبر دا تذکرہ کراں جس جیسی قبر ہے ہی کوئی نہیں رب دی زمین تے. جس قبر دے بارے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک، حجرے تو لے کے ممبر تک ساری جگہ نو اللہ نے جنت بنایا. اس جنت میں رسول اللہ کی قبر پاک. مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی. حدیث صحیح البخاری میں مدینہ میں کہت ہے بارش رک گئی ہے، بارش موسم پہ نہیں ہو رہی، بندے حیوان پیاسے مر رہے ہیں. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے سیدنا عمر فاروق کے پاس تشریف لائے. امیر المومنین عمر دعا کیجئے کہ اللہ رحمت کی بارش دے. میرا سوال ہے ہر پڑھے لکھے انسان سے، جب پیغمبر زندہ ہوتے تھے، موجود ہوتے تھے، مدینے میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام مدینے میں موجود تھے، مجھے ایک حوالہ بتائیے کہ کسی صحابی رسول نے اپنے لیے دعا کے لیے نبی پاک کے علاوہ کسی اور سے کہا ہو. سارے صحابہ آتے محبوب جی دعا کیجئے اللہ میں اولاد دے، دعا کیجئے اللہ شفا بخشے، دعا کیجئے اللہ بارش دے دے. پیغمبر دعا کرتے، ان کے معاملات حل ہوتے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے امر، اللہ کے اذن سے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے کوئی ایک صحابی رسول کا نام بتائیے وہ قبر مصطفیٰ پر آیا ہو، روضہ اطہر پر آیا ہو اور عرض کی ہو یا رسول اللہ پہلے بھی دعا کیا کرتے تھے، آج بھی دعا کیجئے. پہلے بھی سفارش کیا کرتے تھے، آج بھی سفارش کیجئے. پہلے بھی رب سے دعا کیا کرتے تھے، آج بھی دعا کیجئے. تم پہلے بھی زندہ تھے، آج بھی تم زندہ ہو. تم پہلے بھی دیکھتے تھے، تم آج بھی دیکھتے ہو. تم پہلے بھی عالم الغیب تھے، تم آج بھی عالم الغیب ہو. تم پہلے بھی مشکل کشا تھے، تم آج بھی مشکل کشا ہو. کسی صحابی رسول نے پیغمبر کی زندگی میں آپ کو مشکل کشا حاجت روا کہا ہو تو حوالہ لائیے، یا کسی صحابی نے قبر مصطفیٰ پہ آ کے دعا کی ہو، پیغمبر کی ذات سے سفارش کروائی ہو کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے. صدیق بھی آئے، پیغمبر کے لیے درود پڑھا. عمر فاروق بھی آئے، پیغمبر کے لیے درود پڑھا. عثمان بھی آئے، پیغمبر کے لیے درود پڑھا. علی المرتضیٰ بھی آئے، پیغمبر کے لیے درود پڑھا. صحابہ کرام بھی آئے، پیغمبر کے لیے درود پڑھا. کسی نے اپنے لیے، بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، شفا کے لیے، حاجت کے لیے، رزق کے لیے، یا کسی صحابی رسول نے بارش کے لیے قبر مصطفیٰ پہ آ کے، روضہ اطہر پہ آ کے پیغمبر سے درخواست کی ہو کہ پہلے دعا کرواتے تھے آج بھی کروائیں. ایک حوالہ لائیے، اگر نہیں ہے تو مان لیجئے جو زندہ ہوتے مردہ برابر نہیں ہوتا. جب پیغمبر موجود تھے صحابہ دعائیں کروایا کرتے تھے، جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے بارش کی ضرورت پڑی صحابہ سیدنا عمر کے پاس آئے دعا کے لیے، قبر مصطفیٰ پہ نہیں گئے قبر مصطفیٰ پر. میں پاکستان پوری دنیا کی قبریں محبوب کی قبر کی مٹی کے ذرے پہ قربان کر دوں. جن سے جا کے دنیا مانگتی ہے ان قبروں کی حیثیت کیا ہے. میں اس قبر کی بات کر رہا ہوں جس میں وہ ہستی آرام فرمائے جس جیسی شخصیت اللہ نے اپنی مخلوق میں پیدا ہی کوئی نہیں کی.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات مردے اور زندے مردے اور زندے جڑے مردے ہوندے نے وہ بول دے نہیں جڑے زندے ہوندے نے بول دے نے مردے اور زندے میں دلدہ برابر یہ زندے ہوا دے بولو نا مردے اور زندے برابر تسی آج صبح سان آج بہت بلا رہے ہیں میری طبیعت تھوڑی خراب ہے میں آج تو آڈے نہ لی کام چلاونا مردے اور زندے برابر مردے اور زندے برابر نہیں ہوا ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور مردے اور زندے برابر نہیں محبوب جی تسی بھی قبر والے انہوں اپنی بات سنا سکتے نہیں صحابہ مل کے آئے امیر المومن سینہ عمر کو اے عمر جی دعا کرو اے عمر آپ دعا کر مانتے ہو نا عمر کو مانتے ہو سینہ عمر کو عمر ہے نا پھر جانتے ہو عمر کو کون ہے عمر عمر اسلام کی عمر ہے عمر اسلام کی عمر ہے عمر اسلام کی عزت ہے عمر اسلام کا غلبہ ہے عمر اسلام کی جان ہے عمر اسلام کے غلبے کا نام ہے عمر جو عمر نہیں مانتا وہ اسلام کو نہیں مانتا اسلام نام ہی عمر کی ذات کا ہے اللہم اعز علیہ السلام بے عمر ابن الخطاب اے اللہ اگر تو اسلام کو عمر دینا چاہتا ہے اگر تو اسلام کو لمبی عمر دینا چاہتا ہے تو یا اللہ پھر اس اسلام کو عمر دے دے اگر عمر نہیں آئے گا تو اسلام کی عمر نہیں رہے گی اسلام غالب نہیں آ سکے عمر دے اسلام کو عمر کے ذریعے اے مرے ہوئے اے فوت شدہ نے یہ سارے مرے ہوئے نے بابا جی تو یہ مرضی کر دے رہو اے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ہن دوبارہ نعرہ مارو تائیں اٹھ سن دوبارہ نعرہ مارو نا تائیں اٹھن گے انشاءاللہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بابا جی وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور مردے اور زندے برابر نہیں اللہ تو سوا کوئی دعا جس کو کرنی جائز نہیں دعا اللہ دا حق کے دعا عبادت ہے دعا عبادت دا مغزر نہ چھوڑے دعا کے دے کو کریے اچھی بولو کریے پھر دعا دعا کس کو لو کرنی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ فرماتے ہیں اس تو بڑا گمراہ کوئی نہیں جڑا اللہ تو علاوہ کسی اور نو پکار دے کسی اور کو دعا کرنا ہے اور سب تو بڑا گمراہ ہے اس تو بندہ بڑا گمراہ کوئی نہیں اس تو وڈا مشرک کوئی نہیں اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں اس تو وڈا ظالم کوئی نہیں جڑا اللہ تو علاوہ کسی اور نو بلند ہے ان الذین تدعون من دون اللہ
عبادن امثالکم، اللہ فرماندے نے جنہاں تسی اللہ تو علاوہ بلاندے ہو بندے نے، او معبود نہیں، عبادن امثالکم، او تہاڈے جیسے بندے نے، بولو معبود ہو سکدے نہیں۔ دعا اللہ دا حق ہے، اللہ کو دعا کیتی جائے، جنہ کو تسی کر دے ہو سن دے نہیں، تے جدے کو اسی کرنے ہو سندا بھی ہے تے قبول بھی کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ یہ سمجھنا ہے تے پڑھیے سیدنا آدم علیہ السلام نو دعا کی ہے آدم علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنہاں تسی پکار دے او سن دے بھی نہیں، او ویندے بھی نہیں، او جان دے بھی نہیں، او مشکل کشا بھی نہیں، وہ حاجت روا بھی نہیں، وہ داتا بھی نہیں، وہ غوث بھی نہیں، وہ غریب نواز بھی نہیں، وہ گنج بخش بھی نہیں، وہ گنج شکر بھی نہیں، وہ دستگیر بھی نہیں، تے میں نو پکارو میں کون تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں او ذات ہاں جڑی ہر چیز سے قادر ہاں۔ پھر قرآن دوسرے مقام تے آندہ قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تے دعا سننا ماں قبول کرنا ماں اور دا جواب بھی دینا ماں اور دیاں مثالاں بھی دنیا اندر موجود نے۔ یہ سمجھنا آیا ہوں میں حدیث والے جانا چاہنا، سیدنا عاصم بن ثابت، ہاں شاباش، سیدنا عاصم بن ثابت، بے تو کا کام نہیں کریں دا سونا کام کر، سیدنا عاصم بن ثابت، سارے رل کے کہو نا، مل کے کہو، محبت نال کہو، صحابی رسول دا نام آوے، ذرا توڑے دل تڑپ پیدا ہوئے، محبت پیدا ہوئے، سیدنا عاصم بن ثابت، ہاں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام نو بھیجے ہے، فرمایا جاؤ مکہ مکرمہ دے گرد و نواز جا کے مخبری کر کے لے آؤ، جاسوسی کر کے لے آؤ کفار دی کہ کس طریقے نال کی پروگرام بنا رہے ہیں، کوئی آندے جاندے بندیاں دی مخبری لے کر کے آؤ۔ یہ 10 صحابہ دا گروہ چلے ہے، راستے ہوتے ایک درخت نیچے بیٹھے نے اور کھجوراں کھا رہے ہیں، کھجوراں کھا گے اگے نو چلے تے کچھ دیر بعد اسی درخت دے نیچے اس قریب قبیلے دے کفار آگے بیٹھے، انہاں کھجوراں دیاں گٹھلیاں ویکھیاں نے تے کہن لگے کھجوراں ساڑھے علاقے دیاں نہیں مدینے دیاں کھجوراں نے، اے گٹھلیاں کھجوراں مدینے دیاں کہ ساڑھے علاقے دی کھجور نہیں، لگدہ ہے ایتھوں گدرے نے تے ہونے ہی گدرے نے، تالا کھجوراں کھائیاں لگ دیاں نے، ایتھوں گدرے نے نبی علیہ السلام دے صحابہ، لہذا تلاش کرو، تلاش اندر پہ گئے تے قریب ہی ویکھیا ہے، اگے چل دے صحابہ کرام جا رہے ہیں، انہاں کافران نے قبیلے والے نو بلایا آواز دیتے، سارے ہتھیار لے کے باہر نکل آئے، صحابہ کرام نے جدوں سمجھے ہے تو بچن دی کوئی صورت نہیں، صحابہ کرام پہاڑی تے چڑھ گئے، انہاں کافران نے گھیرا پا لیا ہے، انہاں اعلان کیتا ہے پیغمبر دے صحابہ کرام نیچے اتر آؤ، پتے اسی کچھ نہیں کمانگے، ہتھیار سڑ دیو اپنے آپ نو ساڑھے حوالے کر دیو، لہذا تسی ساڑھے حوالے ہو جاؤ، اسی کچھ نہیں کمانگے مارانگے نہیں۔ کچھ صحابہ نیچے آگئے، کافران دے اپنے آپ نو حوالے کر دیتا ہے کہ بچن دی صورت کوئی نہیں رہی، جے اپنے آپ نو حوالے کر دے ہو سکتا ہے کہ بچت ہو جائے، لیکن انہاں کافران نے دھوکہ کیتا ہے،
سات صحابہ نیچے آئے نے انہاں ستاں نو شہید کر دیتا ہے 3 صحابہ نے نیچے آن تو انکار کر دیتا ہے آخرکار حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بیٹھے نے پہاڑی تے آواز دن لگے کافروں جان جا سکتی ہے تو ہاٹے حوالے نہیں ہوا گا شہید ہو جاؤں گا لیکن تو ہاٹے حوالے اپنے جسم نو اپنی جانو نہیں کران گا جڑے پہلے صحابہ کرام گئے نے تو ساتھ انہوں دی میتاں دا مسئلہ کر دیتا ہے تو ساتھ انہوں دی میتاں نو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جدوں کافر اگے بڑھ دے آئے گھیرا تنگ کر دے آئے حضرت عاصم نے دعا کی تھی یا اللہ ساڑی مشہادہ دی خبر مدینے پہنچا یا اللہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی خبر مدینے پہنچا لکھو آل الحدیث کا عقیدہ یہ کہنے والوں کہ پیغمبر حاضر و ناظر عالم الغیب ہوتے ہیں بتاؤ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ نہیں کہا یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہماری یہ خبر ہمارے پہ ہونے والا یہ ظلم یہ داستان بزری یا جبریل ہمارے محبوب کو پوچھا دے بزری وہی خبر آئی تو سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اللہ میری دوسری دعا گزارش کہ میری میت میں اگر انہاں دے ہتھوں شہید ہو جاواں میری میت انہاں دے حوالے نہ کریں میری میت دا مسئلہ کریں گے ٹکڑے کر دیں گے اللہ میری میت انہاں دے حوالے نہ کریں دوستو کدے دعا کر کے دے ویکھو اللہ دے سامنے آ کے منگے دے ویکھو اللہ کدے بھی دعا کرنے والے مایوس نہیں کردا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کافران نے حملہ کیتا ہے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے کافر کہنے لگے عاصم دی میت نو اتھوں لے جاؤ میت نو لے جا کے اپنے بستی دے اندر چوک اندر لٹکا دینا ہے تاکہ عبرت نشان بن جائے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہاں میت نو ہتھ لایا ہے اللہ نے اچانک شہد یا مکھیاں دے لشکر بھیج دیتے ہیں سارے کافران مکھیاں چمٹ گئی نے آدھنے دوڑو عاصم دی کوئی دعا قبول ہو گئی ہے اللہ نے خبر دی ہے جو مجھ سے مانگے میں قبول کرتا ہوں اور یہ خبر ہے کہ میں نے مجھ سے عاصم نے کہا تھا کہ یا اللہ میری میت تیرے حوالے ہوگی میری میت کافروں کے حوالے نہیں کرنی پھر رسول اللہ پر خبر آئی حضور نے فرمایا عاصم کی دعا اللہ نے قبول کی کافروں کی باوجود کوشش کے اللہ نے عاصم کی میت کو کافروں کے حوالے نہیں کیا شہد کی مکھیاں بیچی وہ محتاج ہے جس چیز سے مرضی کام لے لے شہد کی مکھیاں عاصم بن ثابت کی میت کے اوپر چھاؤں کر گئی جو میت کو چھوڑ کے پیچھے ہٹتا ہے مکھی چھوڑ دیتی ہے جو میت کی طرف بڑھتا ہے مکھیاں پھر آ جاتی کہنے لگے آج چلو گھر چلتے مکھیاں رات تو یعنی نہ بیٹھی رہیں گی سویرے آ کے دی میت نو چھکلان رات نو اللہ نے تیز ترین بارش بھیجی اور بارش نو پانی نو حکم دیتا کہ میرے عاصم دی میت نو نال بہا کے لے جانا ہے کافر تلاش بھی کرتے رہے کافرانو میں میت عاصم دی نہیں حوالے کرنی کیوں عاصم میرے کلوں دعا کر گیا ہے میں ادھی دعا نو قبول فرما لے ادھر ہاتھ پھیلائیے تو صحیح دعا تو علامہ احسان نے بھی کی تھی اور مسلک دیوبند کے عالم تھے مولانا عبدالسید عبدالمجید ندیم وہ خود فرماتے ہیں اب وہ بھی فوت ہو گئے فرماتے تھے کہ میں اسی جگہ پر کھڑا تھا پہلے ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے علامہ صاحب میرے پاس سے گزرے کہنے لگے عبدالمجید شاہ ندیم صاحب صاحب آؤ بقی چلتے کہتے ہیں بقی میں چلے گئے سینہ عثمان سینہ امام مالک کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے نا
تو علامہ شہید فرمانے لگے یا اللہ اب تو سارے لوگ جو ہے وہاں دفن ہوتے ہیں بقیع کے دوسری طرف، یہ تو صحابہ کرام کے لیے جگہ خاص تھی، پرانے صحابہ کرام پرانے تابعین محدثین کو یہاں دفن کیا گیا، اب تو کوئی نیا دفن نہیں ہوتا، یہاں تو کتنے ہزار صحابہ ہیں۔ تو ساتھ ہی علامہ صاحب فرمانے لگے یا اللہ جگہ تو خالی پڑی ہے، یہ اگر دے دے یہ جگہ مجھے دے دے، کوئی شک رہ گیا ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ نے پھر یہاں دھماکہ ہوا اور میں کہا کہ سعودی عرب علاج کے لیے کون جاتا ہے؟ اس دور میں تو ویسے بھی وہاں کوئی اسپتال خاص نہیں تھا، علامہ اسپتال نہیں گیا، علامہ گیا ہی دفن ہونے ہے۔ آج بھی لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ کوئی جناب انگلینڈ جاتا ہے، کون جاتا ہے سعودی عرب علاج کے لیے؟ پھر اس دور میں پھر سعودی عرب پہنچتے ہی ہے پہلی رات تو اگلے ہی دن فجر کے وقت شہید ہو۔ پھر سعودی عرب کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، فوت ریاض میں ہوئے، میت کے لیے اسپیشل جہاز لایا، وگرنہ بادشاہ بھی وہاں جہاں مرے وہی دفن ہوتا ہے، شاہ عبداللہ مرا ریاض میں وہی دفن ہوا ہے۔ واحد انوکھا سعودیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ علامہ صاحب کے لیے جہاز لایا گیا بقیع کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ پھر کسی کو نہیں پتا تھا کہ علامہ شہید نے کہاں کی دعا کی ہے، لے جاتے نئے بقیع میں، وہاں کیوں لے گئے اور اس جگہ پہ کیوں لے گئے ہیں جہاں علامہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں یہ جگہ مانگ دو، یہ جو مانگی ہے وہی جگہ ملی ہے۔ شاہ عبد المجید صاحب فرماتے ہیں جہاں علامہ شہید کے پاؤں تھے نا دعا مانگتے ہوئے، آج قبر میں وہاں علامہ کا سر ہے، وہی جگہ مانگی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جو بھی دکھ آئے دعا اللہ سے، اگر سمجھ نہ آئے تو پڑھی امی عائشہ صدیقہ کو، یہی میں چھوڑ گیا تھا پچھلے سال، پڑھیے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بابا جی نے یاد کرا دیا قاری عبدالحفیظ کو۔ پھر آپ امی عائشہ کا ذکر نہ کریں تو پھر رات تو نہیں نہ گزرے گی، پھر ہمارے دکھوں کو ہرا کیا ہے، اللہ قاری تیرے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ تیرے مرنے کے بعد پتہ چلا ہے تو کتنا عظیم انسان تھا۔ میں تو پہلے بھی دوستوں کو کہا کرتا تھا، رانا صاحب کو بھی کہا کرتا تھا، مار عبداللہ صاحب کو بھی کہا کرتا تھا کہ قاری صاحب کو بلایا کرے، قاری صاحب کی خدمت کیا کرے۔ بلکہ چند مہینے پہلے میں مار صاحب کو لے کے وہاں پہنچا بھی ان کے پاس، رات کو انتظار کر رہے تھے، بیٹھے رہے ان کے پاس، ہم مہر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور شاکر صاحب بھی تھے، اور آپ بھی تھے، اور ہمارے مہمان بھی تھے، بیٹھے رہے ان کے پاس باتیں کرتے رہے۔ تو وہیں بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے مار صاحب کو دسوگا نہیں یاد کراتے یار، دسوگے والے نہیں بلاتے یار۔ تو ہم نے کہا اب بلائیں گے انشاءاللہ، بلاتے ہیں آپ کو، پروگرام رکھتے۔ تو غالباً 17 رمضان کو فون کیا یا ہمیں فون کیا شاکر صاحب، 17 اپریل کو ماہ رمضان شروع ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں کب رکھنا ہے پروگرام سرگودا میں؟ ہر سال میرے پاس تشریف لاتے تھے، کب رکھنا ہے سرگودا میں پروگرام؟ میں کہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو رابطہ کریں گے، آخری عشرے میں رکھیں گے۔ کیا پتہ تھا آخری عشرے میں نہیں ہونا، تو بلا لیتے اسی وقت۔ میں دعوے سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی امی عائشہ کی شان قاری صاحب نے بیان کیا پورے ملک میں کسی نے نہیں بیان کی۔ پھر بھی ماں عائشہ کی عظمت کا حق تو ادا نہیں نہ ہوا، رتبہ ہی اتنا ہے، شان ہی اتنی ہے، مقام ہی اتنا ہے، درجہ ہی اتنا ہے۔ جو دکھ مصیبت آئی ہے بتاؤ امی عائشہ سے کم ہی کسی کو آئی ہوگی جتنا اس شخصیت کو رلایا گیا ہے۔
منافقوں نے اس وقت سے چھیڑا ہے اور آج تک معاف نہیں کر رہے. اور یاد رکھنا کبھی حلالی بندہ میاں عائشہ کی غیبت نہیں کرے گا. اس وقت کا عبداللہ بن ابی سے یہ کام شروع ہوا ہے اور آج تک یہ جاری ہے. جو شخص منافق ہے وہ امی عائشہ کی عزت عظمت کا انکار کرتا ہے. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ قاری صاحب نے جو آخری جمعہ پڑھانا تھا نا پچھلا ماہ رمضان کا جو وہ بھی امی عائشہ کی شان پہ اشتہار چھپایا ہوا تھا. اور پھر ان کا مخصوص انداز تھا. اللہ نے کو مخصوص ملکہ بخشا تھا. جس موضوع کو بیان کرتے ہیں نا اس کا حق ادا ہوتا. اکثر علماء تقریر کرتے ہیں نا یہاں الف سے شروع کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. قاری صاحب کا یہ خوبی تھی پوری جماعت میں جس لفظ سے شروع کرتے تھے سارا خطاب اسی لفظ پہ قائم رہتا. نفیس ترین ذات نبی کی، نفیس ترین بات نبی کی. بس یہ دو لفظ اٹھائے سارا خطاب اسی پر. سورت بھی الکتاب، سیرت بھی الکتاب، سورت بھی القرآن، سیرت بھی القرآن. اور میں کہا کرتا ہوں عام خطیبوں کی 4 گھنٹے کی تقریر اور قاری صاحب کا ایک جملہ سورت القرآن، سیرت القرآن. اب اس پر جتنی وضاحت سرات کرتے جاؤ محبوب کی صورت بھی قرآن ہے، محبوب کی سیرت بھی قرآن ہے. لا ریب ذات نبی کی، لا ریب بات نبی کی. جدا کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے آنکھیں لگیندہ ہے، جدا کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے پچھے چلیندہ ہے. جدا کلمہ پڑھیندہ ہے. یہ حضرت قاری صاحب کے خطابات کا اس طرح سمجھیے سرخیاں تھی، یہ متن تھا. اس پر پوری کتاب لکھی جاتی. معصوم ذات نبی کی، معصوم بات نبی کی. اب پوری عصمت رسول پر خطاب کر جائے. ان کا صرف ایک جملہ تھا معصوم ذات نبی کی. میرے اللہ نے محمد کی ذات بھی اعلیٰ بنائی، بات بھی اعلیٰ بنائی. ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے. پھر امی عائشہ کی شان پہ تو آتے تھے نا، پھر خاص کر صحابہ کرام کی شان پر نہ، پھر صدیق کی شان بیان کر دو. انوکھا انداز تھا. آج تک کسی خطیب نے اس موضوع پہ بیان ہی نہیں کیا. نبی و صدیق، نبی و صدیق. جہاں نبی ہوتا ہے وہاں صدیق ہوتا ہے، جہاں صدیق ہوتا ہے وہاں نبی ہوتا ہے. قرآن کی ضمیروں میں جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ذکر ہے. ہجرت میں نبی کا ذکر ہے، ساتھ صدیق کا ذکر ہے. معراج کے تذکرے کرتے کرتے جہاں نبی معراج پہ گئے واپسی پہ تصدیق کرنے والے صدیق ہے. جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے. پیغمبر جناب غار میں ہے، ایک نبی ہے تو دوسرے صدیق ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر روضہ اطہر میں ہے تو پہلے نبی ہے پھر صدیق ہے. پھر جب سیدنا عثمان کی شان پہ آتے نا تو پھر عجیب ہی منظر ہوتا. کون عثمان؟ پورے خطبہ کو پڑھ لیجئے، اینجدہ منظر کسے نے بیان کیتا. کون عثمان؟ سفیر محمد عثمان. جس نے بیان کیا قاری صاحب سے سن کے کیا. پھر سفیر محمد عثمان، وزیر محمد عثمان. کون عثمان؟ کامل الحیاء عثمان. کون عثمان؟ داماد دوہرا داماد رسول عثمان. کون عثمان؟ کائنات کا مظلوم ترین انسان عثمان. کون عثمان؟ امام مظلوم عثمان. کون عثمان؟ سفیر محمد عثمان. کون عثمان؟ وجہ بیعت رضوان عثمان. پھر کہا کرتے تھے کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد اور بدر کی زمین دے گی. عثمان تو وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی قرآن کا ورق دے گا. یہ قاری تھے نا جو فرمایا کرتے تھے. اور پھر ایک روایت پڑھا کرتے تھے بڑی دل کو لگتی تھی. سب سے پہلے قیامت و حساب نبی پاک کا ہوگا. نبی پاک کا ہو. اللہ پوچھیں گے میرے محبوب کیسے آئے ہو؟ پیار سے. اسی خیر وفیت کا نام حضور نے کیا رکھا؟ میرا بھی حساب ہو.
پھر آپ نے فرمایا میرے ابو بکر کا حساب ہوگا، پھر میرے عمر کا حساب ہوگا، پھر میرے علی کا حساب ہوگا۔ تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ عثمان کو تو چھوڑ گئے آپ، ابو بکر کا حساب، پھر عمر کا، پھر علی کا، عثمان کو تو چھوڑ گئے۔ پھر قاری صاحب فرمایا کہ بڑے پیارے لہجے اور انداز میں اللہ محبوب فرمایا میرے صحابیو عثمان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ چلو قاری کو تمہارے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا نا، جنازہ دیکھ کے لگتا تھا کہ قاری لوگوں کے دلوں میں بستا تھا، لیکن قدر نہ کر سکے ہم جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر خاص کر ان کا موضوع امی عائشہ ہوتا۔ امی عائشہ کی شان جب بیان کرتے آج تک کوئی خطیب وہ رنگ نہیں جما سکا، تڑپتے تھے لوگ، موضوع دیتے تھے لوگ کہ امی عائشہ کی شان کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کا امر دیکھو، جس دن امی عائشہ فوت ہوئی اسی دن سے قاری صاحب فوت ہوئے۔ 17 رمضان کی ان کی وفات، 17 رمضان کو ہی قاری صاحب کی وفات۔ جو دفن کا وقت ان کا تھا وہی دفن کا وقت ان کا بھی تھا۔ جس سے پیار ہو نا، المرء مع من احب، اسی سے اٹھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھے گا۔ جس سے محبت ہو تو حضرت انس بن مالک فرماتے تھے میں ابو بکر عمر کے ساتھ اٹھوں گا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے یقین ہے کہ حضرت قاری صاحب انشاءاللہ امی عائشہ کے قدموں سے اٹھیں گے۔ پیار تھا، ان کی عقیدت تھی، محبت تھی، ادب تھا۔ اور پھر نا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ، حافظ تھے نا حدیث کے، مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت، حافظ الحدیث تھے، زبانی حدیثیں پڑھاتے تھے بچوں کو۔ یہ سارے پاکستان میں جتنے اس وقت محدثین علماء ہیں نا، سب کی سلسلہ سند میں نام انہی کا آتا ہے۔ وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہے، غالباً 11واں یا 12واں واسطہ ہے ان کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے درمیان۔ تو یہ ایک دفعہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے نا شاگردوں نے شرارت کی، کہتے ہیں باج استاد جی دے حافظے دا امتحان لئی، جو استاد جی آگے بیٹھے نا تو فرمایا پڑھو حدیث۔ بچے نے حدیث پڑھی، عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی فرمانے لگے نہیں بیٹا، یہ تو حدیث عن عائشہ ہے اور آپ عن ام سلمہ پڑھ رہے ہیں، یہاں امی عائشہ کا نام ہے۔ کلاس والوں نے ساروں نے ایکا کیا ہوا تھا، کہنے لگے نہیں استاد جی یہاں تو عن ام سلمہ لکھا ہوا ہے۔ فرمان نہیں عن عائشہ ہے، فرمان نہیں عن ام سلمہ ہے۔ کہنے لگے پھر اگر عن ام سلمہ ہے نا پھر کتاب بند کر دو۔ حافظے پر اتنا یقین تھا، فرمایا کتاب بند کر دو۔ گھر چلے گئے، پڑھانے کو ختم کر دیا، چھٹی کر دی۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھے، تہجد پڑھنے لگے، تہجد پڑھتے پڑھتے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ پہلے آنکھیں لے لی تھی اب حافظہ بھی لے لیا ہے، آج مجھے یہ نہیں پتہ چلا یہ حدیث امی عائشہ سے ہے یا اما سلمہ سے ہے، میں میرا حدیث نہیں پڑھا تھا۔ دعا کر کے وہیں لیٹ گئے تو خواب میں امی عائشہ آ گئی، فرماتی ہے بیٹا عبد المنان وہ حدیث کی راویہ میں ہی ہوں۔ وہ بچے آپ سے شرارت کر رہے، حافظ عبد المنان رحمہ اللہ اٹھے، اپنی سوٹی اٹھائی، کھڑکاتے کھڑکاتے آ کے بچوں کو اٹھایا اور ڈنڈا جو ہے نا اس کو کھڑکانا شروع کر دیا، کہنے لگے اٹھو شرارتیو، تمہاری شرارت کی برکت سے نا، برکت سے، تمہاری شرارت کی برکت سے اللہ نے میری ماں کی زیارت کروا دی ہے۔ ماں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں عائشہ ہی ہے، میرا نام ہی ہے۔ پھر قاری صاحب خاص لہجے میں اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے،
میرا موضوع یہ ہے کہ دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے، اس کی خبر دیتا ہے۔ امی عائشہ نے دعا کی ہے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ پیار سے، عقیدت سے، محبت سے، مبارک ہیں وہ لب، قاری صاحب پڑھا کرتے ہیں مبارک ہیں وہ لب جن پر تیرا ادب سے نام آیا۔ مبارک ہے وہ لب امی عائشہ جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ امی عائشہ شاباش۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دکھ آیا، تکلیف آئی، ایسی تکلیف دعا کرو قیامت تک کسی کی بہن و بیٹی پہ نہ آئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین، جس سے حسد کرتے تھے حاسدین، منافقین پریشان تھے کہ صدیق کا گھرانہ محمد کتنا قریب کیوں ہے، رسول اللہ کی بیٹی وہاں، رسول اللہ کے ہاں صدیق کی بیٹی کیوں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ٹوٹے، صدیق محمد سے جدا ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کی اولاد کی آج تک خواہش ہے، لیکن رب نے پورا نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے صدیق کو آج بھی محمد سے جوڑ دیا ہے۔ اس طرح غار میں جڑے ہو، مزار میں جڑے ہوئے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی عملی تفسیر ہے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی نے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر جہاد میں قرآن پاک حضور میں نال لے گئے سن، میری باری آئی، قرآن اندر میرا نام پاک آیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے اسی غزوے تو واپس پلٹے، رات ایک جگہ تے خیمے لگائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایتھوں کوچ کرو، چلیے تھے وضو دا انتظام نہ ہو پائے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے جدو کوچ دا میں سنے ہیں، میں تو ہٹ کے پرے دور چلی گئی کہ میں جلدی جلدی حاجت تو فارغ ہو کے آواں۔ میں ادھر گئی، جدو حاجت تو فارغ ہو کے پچھاں پلٹی تے میں ہار ویکھیا، میرا ہار گلے اندر نہیں۔ میں سمجھیا میرا ہار ٹوٹ کے پچھاں گر گیا ہوئے گا۔ اماں جی عائشہ فرماتی نے میں ہار لبن واسطے گئی، مگروں قافلہ تیار ہو گیا۔ کیوں؟ میں اونٹ دے ہودے دے اندر سوار ہوندی سا، صحابہ اکرام انہوں چک کے اونٹ دے ہوتے رکھ دیندے سن، تے میری عمر بھی تھوڑی سی تے میرا کوئی زیادہ جناب وزن بھی نہیں سی۔ انہاں سمجھا کہ میں ہودے اندر سوار ہاں، جبکہ میں سوار نہیں سا، انہاں چک کے اونٹ دے اوپر رکھ دیتا ہے اور نبی علیہ السلام قافلوں لے کے روانہ ہو گئے۔ جو ہی میں آئی قافلہ موجود نہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں خیال کیتا جتھے نبی علیہ السلام میں سنبھالن گے، جتھے آپ دی خبر ہوئے گی، جتھے آپ نو پتہ چلے گا آپ قدماں دے نشانات تے واپس آ جان گے، لہذا میں اتنے ہی لیٹ جانا چاہیے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اتھے بیٹھی پھر لیٹ گئی۔ ریت دے اوپر ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، موسم بڑا پیارا سہانا۔ جو میں لیٹی میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی علیہ السلام میں چھوڑ کے جایا کردے سن کہ رات دے اندھیرے اندر کوئی قافلہ روانہ ہوئے تے صفوان رہ جایا کرے، مگروں کوئی چیز رہ جائے سویرے روشنی اندر لے کے آ جایا کرے۔ میں تھوڑی جی روشنی ہوئی تے میں ویکھیا میں اس جگہ نو جتھے جتھے قافلہ ٹکیا رہا، جتھے جتھے خیمے لگے رہنے، ہر جگہ نو میں سویرے ویندا سا روشنی اندر۔ میں ویکھیا کوئی بندہ دور من سویا ہویا نظر آیا ہے۔ میں قریب آیا تے امی عائشہ فرماندی انہوں نہ پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو امی عائشہ لگ دیا نے فرمایا میرے پردے دی آیت نازل ہون تو پہلے میرے چہرے نو ویکھ چکے سن، وہ من پہچان گیا یہ عائشہ ہے۔ فرمایا من اللہ دی قسم سوان نے اس تو علاوہ میرے نال کوئی گل نہیں کی تھی۔ انہاں میرے قریب اونٹ بٹھایا، میں نے اشارہ کیتا ہے، اتنا بھی نہیں فرمایا کہ اماں جی سوار ہو جاؤ، میں نے اشارہ کیتا ہے۔ میں اونٹ دے اوپر سوار ہو گئی، سیدنا صفوان نے مہار پکڑ لیے، پیدل چل دے آ رہے
نے اما جی سوار نے دوپہر دا ویلا نبی علیہ السلام نو پہنچ گئے یہ قافلہ حضرت صفوان تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی منافق نے ویکھیا ہے انہیں شور برپا کر دیتا ہے یہ صفوان کے ساتھ نعوذ باللہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی تھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے نبی علیہ السلام کا لباس ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا حرم ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیغمبر پاک ہے یقیناً پاک ہیں تو سجدہ کائنات بھی پاک ہے اسی بات حضرت قاری صاحب فرما کرتے سن وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ پاک باز بندے عورتاں پاک باز بندیاں واسطے پہلے عورتوں کا ذکر کیا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ اے نہیں فرمایا کہ مرد پاک مردہ واسطے پاک عورتاں نے بلکہ پاک عورتاں پاک مردہ واسطے رب دسنا چاہنا ہے جڑا بندہ می عائشہ نو پاک نہیں مندا سمجھو مصطفیٰ نو پاک نہیں سمجھنا سیدہ محبوب کیوں پاک نے کہ انہاں دا گھرانہ پاک ہے محبوب کیوں پاک نے انہاں دا لباس پاک ہے پیغمبر کیوں پاک نے انہاں دیاں بیویاں پاک نے انہاں دی ازواج مطہرات پاک نے امہات المومنین پاک نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دین سارا معاملہ میرے علم دے اندر نہیں کہ میرے بارے کیڑی گل پھیل گئی ہے میں خاموشی نال گھر آ گئی لمبے سفر تو آئی سا بخار دی کیفیت سی کچھ دنوں تو بیمار سا لیکن نبی علیہ السلام میں ویکھیا ہے انہاں دا پیار دا انداز محبت دا انداز میرے نال پہلے والا نہیں رہا میں حیران و پریشان سا پتہ نہیں کی معاملہ ہے کیڑی خطا ہوئی ہے کیڑی غلطی ہوئی ہے محبوب دا پیار والا انداز نظر نہیں آ رہا اما جی عائشہ فرماتی ایک دن اندھیرے اندر شام تو بعد گھر اندر بیت الخلا نہیں سی ہوندے اسی عورتاں باہر حاجت لئی جاندیاں سا میں سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنہاں دی کنیت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ ابو بکر دی خالہ محترمہ نے خاتون بڑی خاتون نے حضرت صدیق دیاں خالہ محترمہ نے انہاں دے نال میں حاجت واسطے باہر جا رہی ہاں حاجت تو فارغ ہو کے واپس آ رہی ہاں سا ام مستہ نو سیدہ عاتقہ نو ٹھڈا لگیا ہے وہ گر لگیا نے تے نال ہی فرما دی نے اللہ تنو ہلاک کرے مستہ اپنے بیٹے نو بد دعا دے رہی آنے امی عائشہ فرما دیا نے میں پوچھیا اے ام مستہ تا صحابی ہے اور بدری صحابی ہے تسی برا کیوں کہہ رہی ہو فرمایا عائشہ تو دے بھولی بھالی لگ دی ہے تن پتہ نہیں تیرے بارے کیڑا طوفان برپا ہویا ہے فرمایا اماں جی میرے بارے فرمایا ہاں بیٹا عائشہ تیرے بارے اے گل پورے مدینے اندر مشہور ہو چکی ہے امی عائشہ فرما دیا نے منو تے خور بخار لرزے نال چڑھ گیا ہے میں گھر آئی چرپائی تے گر گئی کچھ دیر گزری رسول اللہ تشریف لے آئے فرمایا امی عائشہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ابا جی دے گھر جانا چاہنی ہاں فرما جائے تے میں نے کوئی اعتراض نہیں میں انس بچے نو بلانا وا او تانوں اپنے باپ دے گھر چھوڑانا ہے اما جی فرما دیاں سن میں اجازت اس واسطے منگی جاواں تے صحیح اپنے ابا امی کول اتھے گل پہنچی ہوئی ہے یا نہیں پہنچی ہوئی انہاں دے حالات و واقعات کی نے کیویں گزر رہی ہے میرے بارے کوئی بات سنی ہے یا نہیں کہ واقعی بات درست ہے یا غلط ہے پھیلی ہوئی بھی ہے یا نہیں میں پوچھ کے آوا امی عائشہ فرما دیا نے میں گئی میری ماں بیٹھی ہے ابا جی صدیق اوپر والی منزل دے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں میں جا کے اماں کول بیٹھ کے پوچھے اماں جی میرے بارے کوئی تساں گل سنی ہوئی ہے فرمایا بیٹا تیرے بارے جڑی گل مشہور ہے وہ میرے تک پہنچ چکی ہے فرما ابا جی نے میں سن لی ہے فرمایا جی ہاں بیٹا ابا جی تک بھی تیری بات پہنچ چکی ہے پھر جان دو حیا والی بیٹی دی حالت کی ہوئے گی کہ میرے ابا جی نے میرے بارے بات سن لیے جی سن لیے امی عائشہ نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا ہے صدیق مکان دے چھتوں تھلے ویک کے فرمایا ام رومان اپنی بیوی نواز دیتی ہے کون رو رہا ہے
فرمایا عائشہ رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا انہوں نے وہ واقعہ جڑا مشہور ہوئی ہے گل، وہ گل عائشہ تک پہنچ گئی ہے۔ دسوئے دے دوستو، جڑا صدیق نے الفاظ کہنے لکھن والے نے، صدیق نے اتھے ہی ٹھنڈی آب بھر کے فرمایا ہے، سالمو کیڑا الزام میرے گھرانے تے لایا جے، میں تے کفرج بھی کدے زنا نہیں سی کی تھا، زمانہ جاہلیت بھی گزارے ہے، اس دور اندر بھی اسے گناہ نہیں کیتا۔ تے صفوان رضی اللہ تعالیٰ دی بات سن لو، جنہاں نال الزام جوڑیا گیا ہے، او صفوان فرماندے نے میرے کو قسم چوالو کہ اللہ دی قسم ہے زندگی بھر میں کدے عورت نو ہاتھ نہیں لایا، عائشہ تو میری ماں ہے، میں تے عام عورت نو کدے ہمس نہیں کیتا، ہاتھ نہیں لایا، عائشہ تو پھر بھی میری ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہینہ دے قریب وقت گزر گیا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی دے حالت کیفیت اندر نے فرما دیا نے میں 2 راتاں تے ایک دن نہیں سو سکی، تے روندی جا رہیاں، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں، کمزور ہو گئیاں، بخار چڑھ گیا ہے، سر مبارک دے وال پاک گر گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے غم دی وجہ تو، دکھ دی وجہ تو، پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے اسی حالت کیفیت اندر میرا وقت گزر رہا ہے، نہ میں سو رہیاں نہ میں کھا رہیاں۔ ایک دن نبی علیہ السلام مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے ہیں، اگے یہودیاں دے جوان کھڑے نے، کہنے لگے یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں، ان کی بیوی کی وہ بات مشہور ہے، میرے محبوب کو یہ بات کھا گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی نو بلایا، علی آؤ، جی رسول اللہ فرمائیے، فرما علی مشورہ دے، میں بڑا پریشان ہوں، میں اس معاملے اندر کی کراؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے توانے لئی عورتاں پہلے بھی توانے نکاح موجود ہیں، اور کسی عورت والے اشارہ کرو گے تو نکاح تے ہو جائے گا۔ تے عائشہ دے بارے میں تے اتنی بات کہاں گا محبوب جی، میرے کولو نہ پوچھو، اپنی بیوی زینب کولو پوچھو یا اپنی لونڈی بریرہ کولو پوچھو، وہ گھر دے اندر رہنے والیاں نے، وہ بہتر معاملات جان دیا نے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب نو بلایا ہے، امی عائشہ فرما دیا نے زینب وہ واحد عورت سی جیڑا میرے نال کسے معاملے اندر مقابلہ کیتا کردا سی، میں نے یقین سی جی حضور انہاں کولو پوچھن گے تے شاید کوئی میرے خلاف بات کرے، لیکن زینب نو تقوی بچا گیا، پرہیزگاری بچا گئی۔ زینب فرما دیا محبوب جی 100 اختلاف ہو سکتا ہے عائشہ نال، لیکن اللہ دی قسم انج دا قصور کدے عائشہ کوئی گا نقص نہیں ویکھیا۔ فرمایا بریرہ تو دس، فرمایا محبوب جی میں تے ویکھیا ہے عمر دی چھوٹی ہے تے بولی تے بھالی ہے، آٹا گندی گندی سو جاندی ہے، اے تے ہو سکتا ہے، لیکن اینج دا گناہ سوچے امی عائشہ نہیں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام پرشانی دے عالم اندر یہ تو کافرہ نے تانے مارنے شروع کیتے نے، محبوب مسجد نبی اندر تشریف لے گئے، فرمایا ابو ہریرہ صحابہ کرام نو بلاؤ، آج میں فائنل گل کرنا چاہنا، آج میری صبر دا پیمانہ جیڑا ہے وہ لبریز ہو گیا ہے، آج میں گلہ کرنا چاہنا صحابہ کرام نال۔ مسجد نبی اعلان کر دیتا گیا ہے، مدینے اندر اعلان فرما دیتا گیا ہے، لوگ دھڑا دھڑ دوڑ دے آ رہے ہیں، مسجد نبی بھر گئی ہے، کتنا عظیم منظر ہوگا، کتنا دردناک منظر ہوگا، پورا مدینہ مسجد نبی میں اکٹھا ہوگا، محبوب خطبہ دے رہے ہوں گے تے اپنے گھر دی صفائی پیش کرنے واسطے۔ ذرا دسو ایک مولوی نے کیا جائے پوری جماعت دے سامنے اپنے گھر دی صفائی پیش کر، تو دی کیفیت کی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھے، فرمایا لوگو سن چکے ہو میرے بارے، میری بیوی عائشہ دے بارے کیڑی گل مشہور ہوئی ہے جان دے ہو نا، منو اپنے اہل بیت دے بارے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، آج میں نپٹن دا فیصلہ کر لیا ہے، کون ہے جڑا میرا ساتھ دے؟ صحابہ نے تلوارہ لہرائیاں،
محبوب جی حکم فرمائیے منافقہ نے سر قلم کر دئیے، حکم فرمائیے جو فرمائیے۔ فرمایا پہلے میرے صحابہ میری بات سن لو جی فرمائیے۔ میں اللہ دی قسم دینا۔ کون قسم دے رہا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ دی قسم دینا میں اپنی زندگی عائشہ کوئی برائی نہیں ویکھی۔ ظالم اور رافضیو اجے بھی بات نہیں آندے، رسول اللہ قسم چک رہا ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمایا کر دے سن کہ ملکہ الزبتھ دا گلہ نہیں کر دے، اندرا گاندھی دا گلہ نہیں کر دے، کسے چوڑے چماڑ دی بیوی دا گلہ نہیں کر دے، اس عورت دا گلہ کر دے جنہیں ساری زندگی محمد نہ گزار جھوڑی۔ اگر انہاں دیاں زبانہ حضرت قاری صاحب اور پیارے چاندے تے فرمایا کر دے سن، اگر انہاں لوگاں دیاں اور ذاکران دیاں ودیوں یا گندیاں کالیاں زبانہ امی عائشہ دے گلے تے مجبور ہیں تے پھر قاری عبدالحفیظ دی زبان انہاں دے فضائل بیان کرن تے مجبور ہے۔ میں انہاں دے فضائل بیان کرتا رہاں، اگر یہ لوگ انہاں دی مخالفت کرتے رہیں گے میں انہاں دے فضائل بیان کرتا رہاں۔ حضرت قاری صاحب پیار نہ محبت نہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر کس طرح فرماندے سن، ذرا توجہ فرمائیے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں قسم دینا میری عائشہ چ میں کوئی برائی نہیں ویکھی، اور دوجی قسم دینا جس بندے نال عائشہ نو جوڑیا گیا ہے اللہ دی قسم ہے کدے میرے گھر نہیں آیا، جے میں نہ ہوں تے کدے میرے گھر نہیں آیا، ادوں ہی میرے نال آئے، جدوں بھی گھر آیا میرے نال آیا، میری موجودگی اندر آیا ہے۔ بغیر اتنے تعلقات تو ایسا کم کیوں ہو سکتا ہے؟ صفوان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے فرمایا یا رسول اللہ میں قسم دینا میں تے آج تک کسی عورت نو مس بھی نہیں کی تھا۔ اے مندر صحابہ کرام تلوارہ لہرا رہے قتل و غارت شروع ہو جائے مدینہ طیبہ اندر قبائل اوس تے خزرج آپس اندر لڑ پون، ایک کیفیت پیدا ہو گئی، اسمان تو وہی آئیے محبوب جی اللہ حکم دینا ہے صحابہ نو صبر کرن دا حکم دے ہو، چپ کراؤ خاموش کرواؤ، اور رب کہہ رہے ہیں خود صدیقہ کائنات تے صدیق دے گھر ول چلو تاکہ زمانہ جانے کہ صدیق او دا گھران ہے جدے ول مصطفیٰ چل کے جا رہے ہیں۔ حضرت محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ایسی جگہ تے بیٹھے رہا جے میرے واپسی دا انتظار فرماؤ۔ صحابہ رک گئے، تلوارہ نعمت پالیاں، محبوب نیچے اترے، صدیق دے گھر اندر داخل ہو گئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی بیٹھے نے، سیدہ ام رومان بھی بیٹھیا نے۔ آپ نے جڑے الفاظ کہے وہ بڑے کمال دے نے، فرمایا ام رومان میری عائش، رسول اللہ فرماتے ہیں میری عائش کہاں ہے میری زندگی، کہاں ہے میری عائش، کہاں ہے میرا سکون، کہاں ہے میری عائش؟ عائشہ کے بجائے پیار سے فرمایا میری عائش کدھر ہے، میری عائش۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری عائش کہاں ہے میری حمیرہ، نام رکھے ہوئے تھے رسول اللہ نے پیار کے امی عائشہ۔ تبھی تو بخاری میں حدیث ہے پوچھا گیا محبوب جی آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ فرمایا محبوب جی بندوں سے پوچھا ہے، فرمایا عائشہ کا بابا ابو بکر۔ کہاں ہے میری عائش؟ یا رسول اللہ کیا پوچھتے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے عائش، بخار چڑھایا ہوا اترا نہیں، سوتی نہیں، کھاتی نہیں، پیتی نہیں۔ پھر اپنا موضوع یاد رکھو، دعا کون سنتا ہے، دعائیں کون قبول کرتا ہے، استے کون دیتا ہے، استے بحال کون کرتا ہے۔ اوکے وقت پریشانی دے وقت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون سنتا ہے برائیاں کون دور کرتا ہے، ساریاں پریشانیاں کون پھر دور کرتا ہے، جب مجبوری بن جائے پھر کون کس کو پکارا جائے، اور کون سنتا ہے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا عائشہ کو بلاؤ، مجھے بلایا گیا، میں اٹھ کے آئی، حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے بارے بڑا پریشان، بندے کو غلطی ہو جاندی ہے، یہ تیرے کو گناہ ہو گیا تو میں پریشان ہاں، کوئی اپنے بارے بات کر، بات ختم ہو بے رولا مکے، کوئی اپنے بارے بات کر۔
امی عائشہ فرماتی نے میں بجائے آپ بولن دے یا جواب دین دے میں ابے وال مخاطب ہوئی. ابو بکر صدیق نے ابا جی حضور کچھ پوچھ رہے نے بول دے کیوں نہیں جواب دیو میں تواڈے گھر کیویں وقت گزارے ہے. پھر محبوب تے گھر گئیاں تے محبوب بولن میں کیویں وقت گزارے ہے. میں نو تے سارا میں قرآن بھی اجے نہیں سی پڑھیا ہویا میں تے اجے بچی سا قرآن بھی پورا نہیں سی پڑھے ہویا تے محمد گھر چلی گئی. بولو پوچھو جواب دیو. صدیق دے الفاظ سنو فرماتے نے بیٹا عائشہ جواب میں دے وہاں جے تیرا شور کوئی اور ہویا. ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ ایتھے بیٹا اونچی بولن نال ایمان ختم ہو جاندا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ صرف شوہر نہیں تیرا رسول بھی ہے تے نال میرا رسول بھی ہے. انہاں دی اطاعت کرنی ہے بیٹا. اتے اونچی بولن نال ایمان ختم ہو جاندا ہے. اتے تے اپنی آوازاں نہیں پست رکھنیاں پیندیاں نے. اتے تے آواز اونچی ہو جائے تے اعمال ختم ہو جاندے نے. فرما دیا نے میرے ابے نے جدوں کوئی جواب نہیں دیتا میں اپنی ماں وال مخاطب ہوئی ہے. ماں ام رومان تسی بولو ماں اپنی بیٹیاں دی صفائی بیان کر دیا نے ذرا تسی تے جواب دیو. اگو ام رومان بھی بولی بیٹا معاملہ بڑا حساس ہے. ایتے رسول اللہ نے کی جواب دئیے نہیں کوئی جواب بن پا رہا. اما فرما دیا اچانک جدو ماں نے بھی جواب دیتا ابے نے بھی جواب دیتا میرے آنسو خشک ہو گئے. میں اپنے آپ تے قابو پا کے بیٹھ گئی. میں کیا محبوب جی جی نہ ابا بول رہا ہے نہ امی بول دی ہے پھر میں نے اجازت ہو میں بولا. جی بولو عائش. فرما محبوب جی میں کہاں میں گناہ کیتا ہے جو میں نے نہیں کیتا لیکن میں کہہ دے میں کیتا ہے تو یہ سارے من جاؤ گے کہ تسا کیتا ہے نا بات تے پھر بھی اتھے ہی رہ جائے گی. تے جے میں کہاں میں نہیں کیتا جو کہ میں نے نہیں کیتا تے پھر اپنے بارے میں کہن دی بھی رہا میں نہیں کیتا تے بات تے پھر بھی اتھے ہی رہے گی. پھر سارے معاملے رہن دینے نہ تسی بولو نہ ابا بولے نہ ماں بولے. جدو کوئی نہ آس بنے کسی پاسے اس ویلے ایک کوئی آس رہ جاندی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پھر انہوں بلانے تسی بھی چپ رہو میرا ابا تے میری ماں بھی چپ ہے. پھر میں بول کے آنی فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. صبر کراں گی میرا اللہ مدد میری فرمائے گا. اللہ میری پکار سنے گا. اللہ میری دعا سنے گا. اللہ میری حاجت سنے گا. جڑا میرے دکھ ویندا پیا جاندا پیا. انما اشکو بسی وحزنی اللہ. میری شکایت میری عرض میرے دل کے سارے راز اللہ کے سامنے میں کھول رہی ہوں. شکایت اللہ کے سامنے میری ساری بات وہ جو پھیلی ہوئی ہے وہ اللہ کے سامنے ہے. غم اتنا تھا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. وہ یوسف کے پاپا نے جو دعا کی تھی میں وہ دعا کرتی ہوں. بس دعا کرنے کی دیر تھی. دعا کا ذکر بھی قرآن میں ہے. قبولیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے. جواب کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اسی وقت جواب آیا. امی عائشہ فرماندیاں نے بڑی سردی سی. سردی دی شدت کے باوجود پیغمبر علیہ السلام دے ماتھے پاک دے پسینہ آ گیا. میں سمجھ گئی وہی آ رہی ہے. پھر میرے خیال آیا میرے بارے آ رہی ہوئے گی. پھر میں خیال کیتا عائشہ تیری شان اتنی کتھے بلند ہے کہ تیری شان اچ قرآن آوے. خواب آئے گی حضور نو میں نہیں سی پتا کہ میرا رتبہ اللہ دے کیویں بلند ہے. جان دیو کیویں بلند ہے. اے واحد امی عائشہ حضور تے نال بستر دے اندر لیٹی ہوندی حسن تے جبریل قرآن لے کے آ جاندا سی. کوئی ایسی بیوی نہیں
جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو سوائے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے؟ آپ بستر پہ ہوتے، ایک چارپائی پہ ہوتے، ایک بستر پہ ہوتے، جبریل قرآن لاتا، پیغمبر سنتے، جب واپس جانے لگتا جبریل تو کہتا عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ عائشہ کو رب سلام کہتا تھا، رب کا بھی سلام، اور میں جبریل کا بھی عائشہ کو سلام کہنا۔ میرے محبوب فرماتے عائشہ ابھی جبریل آیا ہے، قرآن کی آیتیں لایا ہے اور تیرے نام سلام لایا ہے۔ امی عائشہ فرما دیا نے وہی دی کیفیت طاری ہوئی ہے، وہی دی کیفیت ختم ہوئی تھوڑی دیر بعد محبوب نے فرمایا عائشہ مبارک ہوئے، عائشہ مبارک ہوئے، خوشخبری ہے جی دسو محبوب جی۔ فرمایا تیری برات دا اعلان آ گیا ہے، تو اس گناہ تو بری ہے، تو اس گناہ تو پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان تیری ذات بنیا گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ سن دیا نالی تسا انتظار کیوں کیتا ہے؟ شاید سبحانک دا معنی لوگ آج تک نہیں سمجھا پائے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم کا معنی کیا ہے کہ عائشہ پاک ہے؟ نہیں یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب جی صحابہ سے کہیے، مومنین سے فرمائیے جب یہ خبر تمہارے پاس آئی تھی کہ عائشہ ایسی ہے تمہیں اسی وقت کہنا چاہیے تھا۔ تم نے مہینہ انتظار کیوں کیا؟ تسا 2-4 دن انتظار کیوں کیا؟ تو انہوں اسی وقت کہنا چاہیے سی سبحانک۔ محبوب اپنے صحابہ کو سمجھائیے جب عائشہ کے بارے میں یہ خبرہ تمہاری کانوں سے ٹکرائی تم نے کیوں سوچا؟ کیوں نہیں بولے؟ کیوں تم چپ رہے؟ کیوں نہیں تم برات کی؟ تم نے کیوں نہیں طہارت بیان کی؟ تم نے کیوں وحی کا انتظار کیا؟ تم نے کیوں پیغمبر کو تڑپایا؟ تم نے کیوں عائشہ کو دکھایا؟ تمہیں اسی وقت اسی لمحے کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے قرآن میں، اسی وقت تمہیں کہنا چاہیے تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا رب پاک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عائشہ سے یہ گناہ ہو، اس لیے کہ یہ میرے محمد کی بیوی ہے۔ تم نے انتظار کیوں کیا اتنے دن؟ تمہیں پتا نہیں حضور کی عزت کا، عظمت کا، شان کا، حرمت کا، ادب احترام کرام کا؟ ہم اپنے محبوب کے بستر پہ ایسی عورت لا سکتے ہیں؟ اسی وقت تمہیں بولنا چاہیے تھا یا اللہ پھر جو انہوں نے الزام لگایا یہ تو ہے صحابہ کے لیے، مومنین کے لیے، اور جنہوں نے الزام لگایا اللہ فرماندہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، جو تیر تکے لگا کے پھینکتے ہیں، یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو ہمیں بک بک کرتے رہتے ہیں، یرمون کا معنی کر رہا ہوں، جو ہمیں سنی سنائی بات آگے پھینکتے رہتے ہیں، کن کے بارے میں؟ المحسنات، پاک دامنوں کے بارے، پاک دامن عائشہ کے بارے میں، المومنات، الغافلات، المومنات، وہ ابھی عائشہ، الغافلات، غافلات کا معنی کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تو وہ ہے جس نے اس گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ کے عقل میں، دماغ میں، دل میں، خیال میں بھی کبھی اس گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ اتنی پاک ہے، وہ الغافلات ہے، ان گناہوں کو جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، یہ گناہ کیا ہوتا ہے عائشہ جانتی نہیں ہے۔ وہ مومنہ ہے، وہ پاک دامنہ ہے، وہ الغافلات ہے، ان گناہوں کا سوچتی ہی نہیں ہے، بھولی بھالی ہے، گناہوں سے، ایسے گندے گناہوں سے پاک ہے۔ تو یا اللہ پھر جنہوں نے اس کے باوجود برا کہا، لوئنو ہون تو پھر قاری صاحب ذرا تسی بھی پیار نال کہو نا،
لعنو فی الدنیا، اچھی بولو، لعنو فی الدنیا لعنو فی الدنیا لعنو فی الدنیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب سرگودے ہوندے سن تے آپ دے اتے پابندی لگ گئی. گورنر تھا غلام جیلانی، وزیر اعلیٰ تھا غلام مصطفیٰ کھر، پابندی لگا دی گئی کہ قاری صاحب پنجابی اندر اردو اندر تقریر نہیں کر سکتے. نہ 7 امام برگاہ تھے، یہ مسجد تھی قاری صاحب کی مرکزی، 7 امام برگاہ، درمیان میں چھوٹی سی گلی تھی، بس صرف درمیان سے گلی گزرتی ہے، ادھر مسجد ہے ادھر. قاری صاحب اوپر والے سپیکر اس کو چلتے تھے. قاری صاحب فرمان لگے تو سب میرے ہوتے پنجابی اردو پابندی لا لئیے، لعنو فی الدنیا. فرمایا قرآن پر اب کون پابندی لگائے؟ رب لعنتیں بھیج رہا ہے کہ جو امی عائشہ کو برا کہے لعنو فی الدنیا. اینج نہیں سارے پیار نل کہنا ہے تاکہ قاری صاحب نو ثواب پہنچے. انہوں نے صدقہ جاری ہے لعنو فی الدنیا، پیار سے لعنو فی الدنیا لعنو 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 لعنو. حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے سن قیامت دا دن ہوئے گا میرا دل کردہ اے الفاظ کہنے میری جان نکل جائے، اور قیامت والا دن ہوئے تے میں اٹھا تے رب پوچھے قاری عبدالحفیظ کی لے کے آئے ہو تے میں کہاں لعنو فی الدنیا والآخرہ. کہنا امی عائشہ کے دروازے تے پہنچ جاواں، امی عائشہ کو جا کے ایک سلامی عقیدت پیش کرا، اماں جی ہور نیکی تے کوئی نہیں، لعنو فی الدنیا والآخرہ. تیرے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوا آیا ہوں، کمپرومائز نہیں کیا، کوڑے کھائے ہیں، ساری قربانیاں پیش کی ہیں. جتنا قاری صاحب جیل میں رہے اتنا کوئی خطیب جیل میں نہیں رہا جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھائے ہیں. کوئی خطیب ایسا نہیں ہے جس نے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھائے ہوں سوائے قاری صاحب کے. کوئی ایسا خطیب نہیں ہے جس نے اتنی شان صحابہ بیان کی ہو جتنی حضرت قاری صاحب نے. ذرا آپ کو ثواب پہنچے پیار سے محبت سے پڑھیے لعنو، اونچی پڑھیے لعنو فی الدنیا لعنو فی الدنیا والآخرہ. لعنت ہو صدیق کے دشمن پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لعنت ہو امی عائشہ کے دشمن پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ وعدہ کرتا ہوں حضرت قاری صاحب تو دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ امی عائشہ کی شان بیان کرتے رہیں گے. اینج نہیں بھائی تھوڑی ڈلی انشاءاللہ تو جان کدوں چھوٹنی ہے، اچھی کہو امی عائشہ کی شان بیان کرتے رہیں گے، امی عائشہ کی سیرت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، امی عائشہ کے دشمن پہ لعنتیں بھیجتے رہیں گے. لعنو فی الدنیا، ذرا مل کے پیار سے لعنو فی الدنیا. 100 باری تسبیح پڑھنی ہے، پوری کرنی ہے. لعنو فی الدنیا لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنو فی الدنیا والآخرہ. لوگ نعروں پہ جھومتے ہیں، تم قرآن پہ کیوں نہیں جھومتے؟ لعنو فی الدنیا والآخرہ. کوئی لبیک کے نعرے لگاتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے. ذرا قرآن کا عائشہ کے دشمن پہ پھٹکار ڈالیے لعنو فی الدنیا والآخرہ. گونج پہ جائے پوری مسجد اندر لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنو فی الدنیا. پڑھو پڑھو شابہ لعنو 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 فی الدنیا والآخرہ. اکو باری آواز نال پیار نال رجوم کے پڑھئے میٹھے میٹھے بھائیوں، پیارے پیارے بھائیوں، پڑھو ذرا لعنو فی الدنیا لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنو 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 فی الدنیا والآخرہ. میں سمجھو قاری صاحب زندہ ہو کے آگئے اندر نہیں پڑھو نا تو اندر قاری بولے لعنو فی الدنیا لعنو فی الدنیا والآخرہ. ایک واری نا قاری صاحب کو 60 واری یہ الفاظ میں سوڑے سیال کوٹ جلسہ دی کٹھا تی انہاں پکائے سن بٹیرے. قاری صاحب نے جی گل یاد کتے آگئی، قاری صاحب نے بٹیرے میز تے بیٹھے رہے تاکہ بٹیرے رہے تو نے سن 2 سن کھاندے رہے. پھر 2.5 گھنٹے امی عائشہ دی شان بیان کی تھی. تو پھر فرمایا یہ قاری نہیں بول رہا، تمہارے بٹیرے بول رہے. پھر یہ الفاظ پڑھتے تھے لعنو فی الدنیا. آندھے اتھے ہی فرمایا سی کہندے کہندے جان نکل جائے لعنو فی الدنیا
الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے جو امی عائشہ کے گستاخ ہیں. یہی حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے سن بہت بڑا عذاب کیوں؟ ایویں کہنے بہت بڑا عذاب کیوں؟ اللہ کہتا دردناک رسوا کون عذاب؟ میں پوچھتا ہوں یا اللہ بہت بڑا عذاب کیوں؟ قاری صاحب اپنے وجد میں اللہ سے ایک باتیں کر رہے ہیں. یا اللہ میں پوچھتا ہوں یہ والا عذاب عظیم کیوں ہے؟ بہت بڑا عذاب کیوں ہے؟ آواز آتی ہے رب کی طرف سے قاری انہیں ہاتھ ہی بڑی اونچی جاتے پایا ہے. اس بدبخت نے بڑی اونچی جگہ پر جا کے ہاتھ ڈالا ہے. اس کو زمانے میں کوئی گھرانہ نہیں ملا سوائے محمد مصطفیٰ کے. اس نے کس گھرانے کو پورا کہا؟ وہ گھرانہ کتنا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق. فرمایا یہ اس گھرانے پر آیا ہے جو گھرانہ عظیم ہے اور جس نے عائشہ کو محمد کے لیے پسند کی ہے. وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے. وہ عظیم ہے. انتخاب عائشہ کرنے والا رب عظیم ہے. جس کے لیے پسند کیا گیا عائشہ کو وہ محمد کے گھرانہ عظیم ہے. تبھی تو حدیث ہے نا رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تیری صورت تیرا فوٹو جبریل ریشمی رومال میں لپیٹ کے میرے پدخام میں لایا اور مجھے دکھایا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ لگتی ہے. تو فرمایا ہی لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد. اور ان الفاظ کو پھر قاری صاحب مخصوص انداز میں پڑھتے تھے. فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد هِيَ لَكَ يَا محمد هِيَ لَكَ يَا محمد کا معنی یہ ہے کہ عائشہ ہم نے بنائی ہی محمد کے لیے. فرمائیے آپ کے لیے بنائی گئی ہے. تو پھر ایک عجیب مکالمہ پیش کرتے تھے. سیدہ کائنات اماں جی فاطمہ الزہرا تھاکتے نہیں گئے بس کرنے انشاءاللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھیا نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قاری صاحب دے تو خطاب سنا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ فرمایا نے اے امی عائشہ اللہ نے میری شان زیادہ بنائی ہے. فرمایا کیوں بیٹا فاطمہ یہ کیوں خیال آیا؟ فرمایا میں محمد کی بیٹی ہوں نا آپ ابو بکر کی بیٹی ہے میری شان زیادہ ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر ماں ہوتی ہے. فرمان لگی ہے بیٹا فاطمہ جہاں تک تعلق ہے بیٹیوں نے کہا تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی میں ابو بکر کی بیٹی. ہزاروں ابو بکر بھی ہوں تیرے محبوب تیرے باپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں. تو نبی کی بیٹی ہے میں صدیق کی بیٹی ہوں. لیکن بیٹا فاطمہ ایک قیامت والا دن آئے گا قیامت والا دن آئے گا اتے جنت تو بھی ہوئے گی تے میں بھی ہوں گی. اتے ایک فرق ہوئے گا تو علی دی کوٹی چوئے گی تے میں محمد مصطفیٰ نہ لوں گی. تیرا محل پیغمبر کے ساتھ نہیں حضرت علی کے ساتھ ہوگا. میرا محل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے محل میں میں ہوں گی. فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا کچھ کہو فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد. فرمایا رب عظیم پیغمبر عظیم جڑا نہ مانے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
مقروض بیماروں پریشانوں کے لیے دعا کریں، یہ کرتا ہے انشاءاللہ۔ دوسری دعا ہے کہ قاری حبیب الرحمان صاحب وہ قاری عبدالحفیظ صاحب کی آواز میں قرآن سنائیں۔ یہ لو جی تمہارے واسطے ہیں، میرے واسطے ہیں۔ لوگ سننا چاہتے ہیں تو سنائیں نا، آپ کیوں نہیں سنتے؟ دفنانے کے بعد میت کا چہرہ قبلہ رخ میت کا صرف چہرہ نہیں ہونا چاہیے، پورا میت ہی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یہ سیدھا نہیں لٹانا، میت کو دائیں کروٹ جیسے سوتے ہیں نا ویسے لٹانا ہوتا ہے۔ جو سیدھا ہم دفن کرتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے۔ میت کو ایسے لٹانا، ایسے یہ جو میرا ہاتھ دیکھ لے نا، ایسے رکھنا ہے میت قبلہ رخ، چہرہ قبلے کی طرف ہو، پوری ایک سائڈ ایسے میت کو کھڑا کرنا، جیسے آپ سوتے ہیں نا دائیں کروٹ، ایسے میت کو رکھنا ہے۔ کیا اعتکاف کے لیے جامع مسجد کی شرط لازم ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن وہ جامع مسجد سے مراد کیا ہے؟ بعض نے اس کا معنی جماعت والی مسجد کہا ہے، بعض نے جمعہ والی مسجد کہا ہے۔ بہتر اولا یہ ہے کہ جامع مسجد میں ہو، اور اگر وہاں انتظام جمعے کا نہیں ہے تو پھر جمعہ قریب کسی مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے، جہاں 5 وقت اذان نماز ہوتی ہو، وہاں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے تقریر کرنا ثابت ہے؟ کوئی نہیں ثابت۔ جو امام ہے نا، جو خطیب ہے، جس نے جنازہ پڑھانا ہے، وہ کچھ مسائل احکام یا کوئی آخرت کے حوالے سے کوئی بات کر سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا انداز ہے نا کہ وہ بڑا شخصیت فوت ہو جائے، پھر ایک آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، آپ ناظم اعلیٰ آ رہا ہے، آپ امیر صاحب آ رہے ہیں، آپ ناظم سیاسی امور آ رہا ہے، آپ رابطہ سیکٹری آ رہا ہے، فلاں جماعت کا فلاں جماعت کا، یہ کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے بڑے کبار علماء کے جنازوں میں ایسا ہوتا ہے، تو میں نے یہ بات اٹھائی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جماعت کے اجلاس سے یہ پاس کرواؤں کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے میت پر تقاریر کا سلسلہ نہ ہو، تو انشاءاللہ ایسا کروائیں گے۔ بنیادی بات میری ہو گئی ہے انشاءاللہ، باقاعدہ اجلاس میں منظور کرواؤں گا انشاءاللہ، اور ایسا ہو جائے گا اور یہ چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ بغیر عذر کے مسجد میں نماز سے عید جو ہے، عذر بغیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ عذر کہیں ہوتے ہیں نا، بارش عذر ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، سخت سردی ہے، وہ بھی عذر ہے۔ یہ سردی کی جو انتہا ہوتی ہے، جیسے دھند وغیرہ ہوتی ہے یا سردی کی، وہ بھی ایک عذر ہے۔ کوئی خوف ہو، کوئی خطرہ ہو، وہ بھی عذر ہے۔ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہو تو وہ بھی عذر ہے، وہ بھی شرعی عذر میں داخل ہوگا، شامل ہوگا، گناہ ثواب ان کے ذمہ ہوگا۔ ہاں، کرونا وغیرہ میں مثلا کوئی اگر اس سے بیماری کا خطرہ ہے تو حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں پڑھ لیں۔ جو شریعت کے تابع ہو وہ عمل کیا جا سکتا ہے، جو حکم شریعت سے ٹکرا جائے وہ چھوڑا جائے۔ ایک شخص نے نماز جنازہ پڑھ لیا تو کیا وہ دوبارہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مسجد نبی خاتمہ فوت ہو گئی تھی، صحابہ نے جنازہ پڑھ دیا تھا، پھر حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، صحابہ ساتھ گئے قبر بتانے، پہلے جنازہ بھی پڑھا ہوا تھا، کیوں وہی گئے تھے نا جنہوں نے قبر میں دفن کیا تھا، جنازہ پڑھا تھا، پھر انہوں نے دوبارہ جنازہ پڑھا، وہ غیبانہ تھا۔ ہاں، مولوی بھی پڑھا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چند علماء کہتے ہیں کہ جب پیچھے ہو سکتا ہے تو آگے بھی ہو سکتا ہے۔ جمعے کی پہلی اذان مسجد میں دینا ثابت نہیں، یہ اذان میں بازار میں دی جائے، سحری کا اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ ان کی مسجد میں سحری کا اعلان، اس مسئلے کی وضاحت کا۔ یہ جمعے کی جو پہلی اذان ہے نا، یہ اذان سیدنا عثمان کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، دیا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ نہیں دیتا تو اس کی مرضی ہے، جمعہ تو اس کا صحیح ہے، ہو جائے گا، لیکن دوسری اذان جو پہلی ہے اس کو دینا چاہیے۔ باقی رہ گئی بازار میں اور مسجد میں، اذان جو ہوتی ہے نا اس سے مقصود اطلاع ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بازار میں اذان سنت ہے، کیونکہ وہاں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے تو وہاں دینا پڑتی تھی بازار میں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اب وہ علت جو ہے آواز کی وہ یہاں سے پوری ہو سکتی ہے نا، آواز پہنچانی ہے نا، جب سپیکر کھولیں گے تو بازار سے زیادہ آواز لاؤڈ سپیکر کی ہوگی، تو علت جب پوری ہو گئی ہے تو بازار میں کوئی جانا ضروری نہیں ہے، آواز پہنچانا ضروری ہے، وہ جہاں سے آواز پہنچ جائے۔
لاؤڈ سپیکر سے بات پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچتی چھت پر چڑھ جائے، نہیں ہے تو بازار میں چلے جائیں، لیکن مقصد آواز پہنچانا ہے۔ آواز پہنچ گئی ہے مسجد میں تو خواہ بخواہ اذان جا کے بازار ہی دینی۔ مسجد کی انتظامیہ خطیب سے 4 جمعے پڑھا کر اسے معاوضہ صرف 5000 روپے دی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ عالم کے ساتھ جاتی ہے؟ میں نے لگتا تھوڑی مسیح جی ہونا کرے یا کوئی باہر ہے، پتہ نہیں کون پوچھتا ہے، میں نے تو نہیں پتا۔ یہ تو کی بتوان حال دسی ہے، 4 جمعے جو پڑھائے تو روپیہ 5000 دیتا ہے، اور مولوی صاحب نے کیڑا بھائی ہوتے کوئی کئی ماری ہے، جمعہ تو آپ ہی پڑھنا، یہ پڑھا جوڑا تو نال 5000 روپیہ بھی لاب گیا تو اور کی چاہیے؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 5000 نال مولوی صاحب دا کچھ نہیں بنیا تو 5 نال ہی کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ 5000 روپیہ تو صبر کرے تو جماعت واسطے رات سجدے پہ کے ہدایت دی دعا کرے، دن دو کام ہو سکتے ہیں، نالے 5000 دا سوٹ لے لے تے نال دعا کرے، یا 5000 دا کوڑا بھی لاب جاندہ ہے، وہ لے کے گیڑ کے کھلو جیڑا بڑے تو 2 کوڑے ماری ہے، تو میرے پیسے تھوڑے کیوں دیتے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو علماء دی خدمت دی توفیق دے دے، تو زیادہ خدمت کیتا کرو، جتنی عالم نو چاہیے نا خرچہ خرچہ دو۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کیسا عمل ہے؟ ٹھیک ہے، ہاتھ دھونے چاہیے، حدیث میں ہے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے قاری صاحب کی آواز میں قرآن پڑھے نہیں، وہ لوگ کہنے پڑے پورے کرو نا گل۔ پردہ پوشی فرمانا، اللہ قیامت والے دن تو تیرے محبوب بھی ہوں گے میدان معاشر میں، ان کے سامنے ہمارا مالا اعمال نامہ کھل جائے، ان کے سامنے ہمارے گناہ اور کرتوت کھل جائے، اللہ بڑی شرم آئے گی نیک لوگوں کے سامنے۔ اللہ تیرے پاکیزہ بندے ہوں گے وہاں، ان کے سامنے ہمارے گناہ کھل جائیں گے تو شرم آئے گی۔ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ قیامت والے دن اسی پردے کے اندر ہی جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ دنیا کے اندر ہمارے گناہ کھل جائیں، اگر دنیا کو پتہ چل جائے ہمارے گناہوں کا، ہم تو چلنے کے بھی قابل نہ رہے، ہم تو والدین کے سامنے، قوم کے سامنے، جماعت کے سامنے رسوا ہو جائیں۔ اللہ اس رسوائی سے جس طرح تو نے دنیا میں محفوظ رکھا ہے، قیامت والے دن بھی محفوظ فرما۔ اللہ ہر قسم کی رسوائی سے قیامت والے دن محفوظ فرما۔ اللہ ہم بہت سارے گناہ کر بیٹھے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یہ تیرے بندے تجھے وعدہ کرتے آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ زندگی دے، اسلام والی زندگی نصیب فرما، موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ گندی بری اور شرک اور بدعت والی فتنہ والی موت سے محفوظ فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہے ہمارے ایمان آخرت کے لیے، اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا زندہ رہنا ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بہتر نہ ہو، اللہ ایمان سے دنیا سے اٹھا لینا، اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لینا۔ جب ہمارا دنیا میں رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر نہ ہو، اللہ وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں اسلام نہ ہو، اللہ وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں ایمان نہ ہو، اللہ وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں نماز نہ ہو، اللہ وہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے جس میں دین اور حیا نہ ہو۔ اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، اللہ ان جوانوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، اللہ حیا والی عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے سفید بالوں والے بندے جن کی تو لاج رکھتا ہے، اللہ سفید بالوں کے ساتھ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ جس حالت میں بیٹھے ہیں اس حالت میں تو فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے واپس کرتے ہوئے، اے غیرت والے بادشاہ ہماری غیرت کی لاج رکھ لے، اے رحمان رحیم ہم پہ رحم فرما دے، اے غفار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اے ستیر ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہم پہ ایسا نہ بوجھ ڈال جس کو ہم نہ اٹھا سکے،
ہم کمزور ہیں تیرے بندے ہر لحاظ سے، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تسبیح جس طرح ٹوٹ دی ہے، دانے گرتے ہیں، ایسے فتنے گر رہے ہیں، اللہ ہر فتنوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ الہاد کا فتنہ، بدینی کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، فتنے ہی فتنے، انکار صحابہ کا فتنہ، دشمنان صحابہ کا فتنہ، اللہ ان سارے فتنوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ان سارے فتنوں سے محفوظ فرما لے، اللہ میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ریا سے تصنع سے محفوظ فرما لے، اپنی رضا کے لیے ہمیں کام کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں کام، دین کی غلبے کے لیے کام کی توفیق عطا فرما دے، اللہ زندگیوں میں کام میں برکت فرما دے، تھوڑی زندگی میں زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں پوری دنیا میں اسلام دین کے غلبے کام سے کام لے لے، اللہ ہم چاہتے ہیں شرک نہ رہے، اللہ ہم چاہتے ہیں بدعت نہ رہے، تو ہماری مدد فرما، اللہ تو اس حوالے سے ہماری مدد فرما، ہم شرک و بدعات کا خاتمہ کر سکیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ لوگوں کے دلوں کو اسلام دین کے لیے کھول دے، اپنی رحمت نازل فرما، اللہ جو تیرے بندے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، جو مائیں بہنیں بیٹیاں جوان بچے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، اللہ دل میں نیک تمنائیں چاہتے لے کے آئے، اپنے والدین کے لیے کوئی دعا لے کے آیا، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ساری پریشانیوں کا حل تو آپ عطا فرما دے، اللہ خزانہ خیب سے مدد فرما دے، اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما دے، پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔